أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره فليصل رحمه. رواه البخاری. دنیا کے اندر ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں، اس کی جان میں، اس کے مال میں، اس کے اہل و عیال میں برکت پیدا ہو. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اگر بستیوں والے، شہروں والے، دیہاتوں والے ایمان لاتے واتقوا اور بچتے، ڈرتے، تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو یقیناً ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی، زمین سے بھی ان کو برکت ملتی، لیکن لوگوں کی اکثریت نے رویہ کیا بنایا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا. گزشتہ اقوام، قوم نوح، قوم فرعون، قوم ہود، قوم صالح، یہ جتنی اقوام ماضی میں گزر چکی ہیں، اور موجودہ جو قوم ہے، موجودہ جو امت ہے، اکثریت کا طریقہ کیا ہے؟ کذبوا، جھٹلاتے ہیں. پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم انہیں پکڑتے ہیں، ہم ان کی گرفت کرتے ہیں. اور یہ اللہ کی پکڑ اور گرفت دو طرح سے ہوتی ہے، بڑی پکڑ اور بڑی گرفت، چھوٹی پکڑ اور چھوٹی گرفت. یہ دنیا چونکہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی انسانوں کو پکڑتے ہیں، انسانوں کو ان کی نافرمانیوں، ان کی کوتاہیوں کی تھوڑی تھوڑی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. قحط سالی کی صورت میں قوم نوح پر طوفان پانی کا آ گیا، قوم عاد پر عذاب ہوا کا آ گیا، قوم ثمود پر عذاب زوردار چیخ و چنگھاڑ کا آ گیا، قوم لوط اللہ نے ان کی بستی کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا اللہ، اور پھر ان پہ اوپر پتھروں کی بارش کر دی، اور فجعلنا عالیہا سافلہا، اس بستی کا پورا نقشہ ہی الٹ دیا، اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا. اس طرح کے عذاب پہلی قوموں میں آتے رہے.
جب ہماری باری آئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کو پہلی قوموں والے عذابوں کا شکار نہ بنانا. تو اللہ نے یہ دعا قبول کر لی کہ مجموعی طور پر آپ کی امت جس طرح پہلی قومیں تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں، اس طرح آپ کی مجموعی امت تباہ و برباد نہیں ہوگی. امتی امت مرحومہ، یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پکڑ کے، اپنی گرفت کے اور اپنی قدرت کے نمونے وہ دکھاتے رہتے ہیں. گرمی کی شدت کی صورت میں، سردی کی ٹھنڈک کی صورت میں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم گرمی اور سردی کی جو شدت پاتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ آگ نے، جہنم کی آگ نے اللہ رب العالمین کے سامنے شکایت کی، اکل بعضی بعضا، میرا بعض حصہ بعض کو کھا گیا. فآذن لها بنفسین، تو پھر اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی. ایک سانس فی الصیف گرمی میں اور دوسرا سانس فی الشتاء سردی میں. تو یہ جو گرمی کی شدت اور سختی کی شدت ہوتی ہے یہ جہنم کے 2 سانس ہیں. اس دفعہ سردی کا موسم طویل ہو گیا، کافی دن سے سورج نمودار نہیں ہو رہا اور لوگوں کی پریشانیاں ہیں کہ بڑھ رہی ہیں. اوپر سے اللہ رب العالمین نے بارش بھی روک لی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہمیں دکھا رہا ہے نا جی، یہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کی علامت ہے کہ اللہ جن بارشوں کو، جن ہواؤں کو رحمت کی خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا تھا وہ اللہ نے روکی ہوئی ہیں. اور موسم کھل نہیں رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ سورج کو گرہن لگ گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سورج کی روشنی ماند پڑ گئی، اندھیرا سا چھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے. الصلاۃ جامعہ، اعلان کروایا نماز کے لیے نکلو بھائی سارے. کھلے میدان میں لے گئے، صلاۃ الکسوف 2 رکعت نماز سورج گرہن کی وہ پڑھائی، لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی. تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سورج بھی آپ کے بیٹے کی وفات کا غم منا رہا ہے اور اس نے روشنی دینا چھوڑ دی ہے. فرمایا لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ سورج چاند اللہ کی مخلوقات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. کسی کی زندگی یا موت کی وجہ سے انہیں گرہن نہیں لگتا، البتہ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے، اللہ کی پکڑ کی نشانی ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم ایسا دیکھو، فَادْعُوا اللَّهَ، کبروا اللہ، تصدقوا، صلوا، یہ حکم دیا آپ نے. اللہ کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو، صدقہ دو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اور جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی اور زمین والی برکتوں سے بھی تم لطف اندوز ہو سکو گے. بحیثیت ایک مسلمان ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ خیر و برکت کے سارے خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
یہ خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ ساری خیر اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، ساری برکتیں اللہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ برکتیں، یہ خیر، یہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اللہ رب العالمین سے، جب تک اللہ ہم پہ راضی نہیں ہوں گے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا بہت برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ فرقان قرآن اتارا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ جگہ جگہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ موضوع دہرایا کہ برکتوں کے، دنیاوی برکتوں کے اور اخروی برکتوں کے سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ اور یہ ملیں گے کیسے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایمان اور تقوی یہ برکتوں کے حصول کا سب سے پہلا دروازہ ہے، یہ سب سے بڑا اور پہلا سبب ہے کہ اپنے آپ کو ایمان کے اس معیار پہ لے آؤ، اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی، خوف اور ڈر پیدا کر لو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو بندہ اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، دل میں اللہ کا تقوی اس کو جگہ دے دیتا ہے، کیونکہ تقوی کا مرکز دل ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الا ان التقوی ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات۔ سینے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، 3 بار اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم وفی روایہ اجسادکم۔ اللہ نے تمہاری شکلیں، تمہارے جسم، تمہارے مال یہ نہیں دیکھنا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ نے تمہارے دل دیکھنے ہیں، اللہ نے تمہارے عمل دیکھنے ہیں۔ جب ایمان اور تقوی یہ 2 چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ مشکلات سے نکلنے کے کئی اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا فہو حسبہ، اللہ بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تھوڑا سا وقت میری بندگی کے لیے نکال، املأ صدرک غنا واسد فقرک، میں تیرے سینوں کو غنا سے بھر دوں گا، تونگری سے بھر دوں گا، اور تیرا فقر، تیری تنگ دستی، تیری مشکلات یہ میں پوری کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَتَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي، اگر تو نے میری عبادت کے لیے، بندگی کے لیے وقت نہ نکالا، لم اسد فقرک، میں نہ تیرا فقر دور کروں گا، نہ تیری پریشانیاں کم ہوں گی، نہ تیرے مسائل کم ہوں گے، اور تیرا دل بھی حرص، لالچ اور طمع کا شکار ہو جائے گا۔ تیری مصروفیات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گی۔ من کانت الدنیا ہمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو دنیا کو اپنے جینے کا مقصد بنا لیتا ہے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اسے پھر ہر وقت
اپنی معاشی حالت یہی دکھائی دیتی ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا. وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا، اس کے معاملات بکھر جاتے ہیں، وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا اس کو. وَلَمْ يُؤْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور اتنی محنت، اتنی جد و جہد اور اتنی تگ و دو کرنے کے باوجود ملتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. اور اگر ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ زندگی گزارے، جعل اللہ غناہ فی قلبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ دل غنی کر دیتا ہے. دل غنی ہو جاتا ہے بندے کا، دل غنا سے اللہ بھر دیتا ہے. اللہ اس کے بکھرے ہوئے کام اکٹھے کر دیتا ہے. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا، وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، بشرطے کہ ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کر لی جائے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے، ہم تک جو وحی پہنچی ہے کتاب و سنت کی شکل میں، اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا، یہ بڑا برکتوں والا ذکر ہے. یہ جو ہم نے ذکر نازل کیا ہے، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ کتاب و حکمت والا، قرآن و سنت والا، یہ جو کلام اترا ہے، یہ جو وحی اتری ہے، اس میں اللہ نے بڑی برکتیں نازل فرمائی ہیں. یہ خیر و برکات کا مجموعہ ہے، لہٰذا اس کو مضبوطی سے تھام لو. اگر اپنی زندگی میں برکتیں لانا چاہتے ہو، اپنے گھروں میں برکتیں لانا چاہتے ہو، اپنے کاروبار اور اپنی دکانوں میں برکتیں لانا چاہتے ہو، اپنے معاملات میں برکتیں لانا چاہتے ہو، تو پھر ایمان و تقوی کے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول کے اوپر کھڑے ہونے والے بن جاؤ. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، یہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گی. لن يتفرقا حتى يردا علی الحوض، یہ حوض کوثر پہ بھی میرے پاس یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو کے آئیں گی، یہ جدا جدا نہیں ہوں گی، نہ تمہیں جدا ہونے دیں گی. ان کو پکڑ لو، ان کو تھام لو، ان کے ساتھ تمسک اختیار کر لو، اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لو. اطاعت کے، فرما برداری کے اور اتباع کے اوپر اپنی سوچ بنا لو کہ ہمیں اللہ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم دیا ہے. ہمیں اللہ نے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کی دعوت دی ہے. ہمیں اللہ نے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا کا حکم دیا ہے. اطاعت سے برکتیں آتی ہیں، معصیت و نافرمانی سے برکتیں چھن جایا کرتی ہیں. ہمارے بابا آدم اور اماں حوا، کتنی برکتیں تھیں ان کے پاس. جنت تھی، کلا منہا رغدن حیث شئتم، کھلا کھانا تھا، جنت کے لباس تھے، عیش و عشرت والی زندگی تھی. سارا کچھ جو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو ہماری سوچ میں نہیں بھی آ سکتا، وہ جنت میں تھا اور ابھی بھی ہے. لیکن کیا ہوا؟ آدم سے یہ برکتیں کیوں چھین گئیں؟ عَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اللہ کی نافرمانی ہو گئی. ایک شجر، اس کے پھل سے اللہ نے روکا، ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، لا تقربا هذه الشجرہ، لیکن غلطی ہو گئی. شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا. غرکم باللہ الغرور، وسوس لہم الشیطان ازلہم الشیطان، پھسلا دیا، ورغلا دیا، دل میں وسوسے ڈال دیے. آدم اور حوا بہک گئے. وہ ایک درخت، اس کا پھل کھا لیا، جنت کی ساری نعمتیں چھن گئیں. جنت کا لباس بھی اتر گیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب بے لباس ہوئے تو اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. جنت کی نعمتیں
وہ کھلا کھانا، وہ کھلا پینا، وہ بغیر محنت کے سب کچھ مل جانا، ساری برکتوں سے محروم ہو گیا۔ اور پھر دنیا میں آ گئے، انسانیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اطاعت، اتباع، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اس سے برکتیں آتی ہیں، دنیا میں بھی برکتیں آتی ہیں اور دینی اعمال میں بھی برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اپنی سوچ اطاعت والی بنا لے، فرما برداری والی بنا لے۔ اور جب بندہ اطاعت کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو پھر برکتیں کیسے آتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ نماز ہے نا جی، فرض ہوئی معراج کے موقع پہ تو اللہ نے 50 نمازیں فرض کی تھیں۔ اب بندہ اطاعت کی لائن پہ آ گیا، اللہ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی، میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، فیصلہ تو میں نے یہ کیا تھا کہ تیری امت کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا میں نے اجر دینا ہے، لیکن تخفیف ہو گئی، کام ہلکا ہو گیا۔ ہیا خمس وہن خمسون، یہ پڑھنے میں 5 ہیں، اجر و ثواب میں 50 ہیں، بشرطے کہ پڑھنے والے بن جاؤ، اطاعت والی لائن پہ آ جاؤ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ نے قرآن میں ایک اصول بیان کر دیا کہ جو شخص ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ اس کے بدلے میں 10 عطا فرمائیں گے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ نے نیکیاں اور برائیاں ان کے بارے میں یہ لکھ دیا ہے کہ من ہم بحسنہ، جس بندے نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا، ولم یعملھا، ابھی کی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کی ایک نیکی لکھ دو، ایک نیکی لکھ دو۔ اور جب بندہ نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کر بھی لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میری بندے کی کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ الی 700 ضعف، 700 تک لکھ دو، ایک سے لے کر واللہ یضاعف لمن یشاء، اور کسی کے لیے تو پھر اللہ 700 سے بھی زیادہ کے فیصلے فرما دیتا ہے نا جی۔ اور جب سیئات لکھنے کی باری آئی، فرمایا جب میرا بندہ کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے، فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں لکھنا نہیں بھی، ابھی اس نے برائی کی نہیں ہے۔ اچھا پھر برائی کا ارادہ کر دیا اور پھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس برائی کو چھوڑ دیا، نہ کی، اللہ فرماتا ہے لکھو یہ بھی ایک نیکی لکھو، میرے بندے نے میری وجہ سے میری نافرمانی سے توبہ کر لی، یہ بھی ایک نیکی لکھو۔ اور بہت بڑی نیکی، یہ معمولی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ عظیم نیکی ہے جس کے بارے میں بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ 7 خوش نصیب افراد جن کو عرش الہی کا سایہ ملے گا، کہ گناہ کے بالکل قریب جانے والا، دعت امرأۃ حسب و جمال، حسب و نسب والی خوبصورت عورت دعوت گناہ دیتی ہے، بدکاری کی طرف بلاتی ہے، روک ٹوک بھی کوئی نہیں ہے، قال انی اخاف اللہ رب العالمین، خوف کس کا آتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ ڈر کس کا آتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اور وہ غار والا واقعہ، اس میں بھی وہ جو 3 لوگ دعا کرتے ہیں ان میں سے ایک دعا وہ کیا ہے؟ وہ یہی دعا تھی کہ اللہ ایک دفعہ میں بدکاری کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا اور میرے اور اس گناہ کے درمیان کوئی حائل، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، سارے بندوبست اور تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، یک میرے دل میں اللہ تیرا ڈر آیا، تیرا خوف آیا اور میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا۔ اللہ اگر تجھے میری یہ نیکی پسند آئی ہے تو یہ پتھر جو غار کے دانے پہ آ کے غار کو بند کیے بیٹھے ہیں اور ہمارے نکلنے کے راستے بند ہو چکے ہیں، اللہ تو یہ پتھر ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، معلوم ہو اللہ کو یہ نیکی بڑی پسند ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی انسانوں کی مشکلات آسان کرتے ہیں، آخرت میں تو کریں گے نا جی۔ فرمایا میرا بندہ برائی کا ارادہ کیا، برائی کی نہیں، نیکی لکھو۔ پھر برائی کا ارادہ کیا اور برائی ہو بھی گئی، غلطی ہو بھی گئی، فرمایا صرف ایک گناہ لکھنا ہے،
نیکیوں میں کیا تھا؟ کم از کم 10 لکھنی ہے، 10 سے 700 پہ جانا ہے، 700 سے بھی آگے لے جانا ہے اس کو، اس کی ایک نیکی کو، اس کی ایک کھجور کو، اس کے ایک درہم و دینار جو اس نے خرچ کیا ہے، میں نے احد پہاڑ بنا دینا۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے رزق حلال اپنی پاک کمائی سے کیا کرتا ہے جی، ایک کھجور خود کر جاتا ہے، تو پھر اللہ اسے بیمینہ دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں، ثم یربیہا لأحدکم، اور پھر اسے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہ بڑا ہوگا میں اس پہ سواری کروں گا، اور وہ بڑھتا بڑھتا پورا ایک پہاڑ بن جاتا ہے نیکیوں کا، ایک چھوٹی سی نیکی۔ لیکن بھائیو یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ اطاعت والی لائن پہ چلیں، اتباع والی لائن پہ چلیں، تو پھر یہ آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی پہاڑ بن جاتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل بھی آپ کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ پھر مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ نیکیوں سے خالی نہیں رہتا۔ ان نومہ و نبہہ اجر کلہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا سونا، اس کا جاگنا، یہ سارے کا سارا ثواب بن جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب کے طور پر درج ہوتا ہے۔ وہ اگر فرمایا نماز اگر رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے جی؟ پوری رات کے قیام کا اللہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جو رمضان کے روزے رکھ لے اور پھر اگلا مہینہ شوال اس کے 6 رکھ لے، کان کصیام الدہر، اللہ پورے سال کے روزوں کا اجر دے دیتے ہیں، کیونکہ بندہ کدھر چل پڑا ہے؟ اطاعت و فرما برداری کی لائن پہ چل پڑا ہے۔ تو یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں ایمان اور تقوی سے، کتاب اللہ اور سنت رسول کو تھامنے سے، اطاعت اور اتباع کے راستے پر چلنے سے۔ شکر سے برکتیں آتی ہیں محترم بھائیو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو پھر میں نے پکڑنا ہے، میری گرفت میں تم نے آنا ہے، دنیا میں بھی تمہیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہوں، آخرت میں بھی تم میرے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ ان عذابی لشدید، صلہ رحمی سے برکتیں آتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی، جو بندہ پسند کرتا ہے اس کا رزق کھلا ہو جائے، وسیع ہو جائے، وان ينسأ له فی اثری فی عمری، اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، وہ کیا کرے؟ فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داری کو جوڑے، وہ رشتہ داری کو ملائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعجل الطاعت ثوابا عند اللہ صلۃ الرحم، اللہ جس نیکی کا سب سے جلد ثواب دنیا میں ہی عطا فرماتا ہے نا، وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی وہ نیکی ہے جس کا ثواب اللہ جلد ہی دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے نا جی، دنیا میں بھی اللہ اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، رزق کی صورت میں، عمر کے اندر برکت کی صورت میں، عمر میں برکت آ جاتی ہے، رزق میں برکت آ جاتی ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے، عمل میں برکت آ جاتی ہے، انسان تھوڑے ٹائم میں بہت سارے کام کر لیتا ہے، گھر میں برکت آ جاتی ہے، گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ عدل و انصاف سے برکتیں آتی ہیں، اللہ کے دین کو اپنے اوپر، اپنے اہل خانہ پر نافذ کرنے سے برکتیں اترتی ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، بات تو اللہ نے پہلے 2 گروہوں کی ہے، یہ تورات والے کون تھے؟ یہودی، اور انجیل والے کون ہیں؟ نصرانی۔ فرمایا اگر یہ صحیح معنوں میں تورات اور انجیل کو اپنے اوپر، اپنے معاشروں پہ، اپنے گھروں میں نافذ کر لیتے، اگر یہ تورات والا اور انجیل والا دین اس پہ کھڑے ہو جاتے تو میں نے کیا دیتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ،
وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے ہیں، اپنے قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے ہیں، لیکن انہوں نے فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے قدر کا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے نگہداشت کا، حفاظت کا وہ حق ادا نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اس لائن پہ نہیں چلے، انہوں نے اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشروں میں اقامت دین کا فریضہ سر انجام نہیں دیا، یہ اپنی دنیا میں، اپنی مصروفیات میں مشغول رہے، یہ اپنے جو ہے وہ تعلقات بچاتے رہے اور یہ دنیا سمیٹتے رہے کہ شاید اللہ کو ناراض کر کے ہم کچھ زیادہ لے لیں گے۔ فرمایا نہیں، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اگر کسی کو دنیا چاہیے تو ہم ہی دیں گے، اور اگر کسی کو آخرت چاہیے تو اس کے خزانے بھی پھر ہمارے ہی پاس ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے آپ دنیا نہیں لے سکتے، اللہ کو ناراض کر کے آپ آخرت کے خزانوں کے مالک نہیں بن سکتے۔ اور کئی دفعہ نا استدراج ہوتا ہے، استدراج سمجھتے ہیں نا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ کی طرف سے ڈھیل آ جاتی ہے، بندہ ناراض اللہ کو کر رہا ہوتا ہے لیکن دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے محترم بھائیوں، بہت خطرناک چیز ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے نا جی، جب اس کے رزق میں، اس کے گھر میں، اس کے معاملات میں کوئی تھوڑی سی خرابی، اسے فوراً فکر ہوتی ہے میرا معاملہ کہاں گڑبڑ ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کے بارے میں ایسے ڈرتا ہے جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ اس کے سر پہ ابھی بس گرنے لگا ہے، اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بس ایسے ہلکا سا ہاتھ کا اشارہ کر کے جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی کوئی اٹھاتا ہے نا، فکر ہی کوئی نہیں، بس جی مل رہا ہے، سارا کچھ تو ہے میرے پاس، انما اوتیتہ علی علم، یہ دیکھو میں نے محنت سے کمایا، یہ میں نے اپنا ذہن لڑایا، یہ میں نے منصوبہ بندی کی، پلاننگ کی، ساری چیزیں میں نے جمع کر لی، متاع قلیل، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت تھوڑا سامان ہے، یہ بہت تھوڑا سامان ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں، یہ تو نے جو سامان جمع کیا ہے یہ تو اللہ فرماتے ہیں مت دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، ساری دنیا بھی جمع کر لینا تو آخرت کے مقابلے میں یہ اتنا بھی نہیں کہ اپنی انگلی کسی دریا یا سمندر میں ڈال اور پھر اس کو اٹھا کے دیکھ کتنا پانی لگا ہے اس سے، کتنے پانی کی کمی کی ہے اس نے دریا کے اندر یا سمندر کے اندر، یہ دنیا تو اتنی بھی نہیں ہے۔ تو ایمان، تقوی، اطاعت، عدل، قناعت اور صبر والی زندگی، شکر والی زندگی، کتاب اللہ اور سنت رسول سے تمسک والی زندگی، یہ ہے محترم بھائیوں برکتوں کے نزول کے اسباب اور ذرائع جن سے آج ہم غافل ہو چکے ہیں، اور پھر بارشیں نہیں ہو رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے وہاں پھر خطرناک قسم کی بیماریاں، وبائی بیماریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وما نقص قوم المکیال والمیزان، جو قوم ماپ تول میں کمی شروع کر دیتی ہے الا اخذوا بالسنین وشدۃ المؤونہ وجور السلطان علیہم، وہ قوم پھر قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے، حکمرانوں کی طرف سے ظلم و ستم شروع ہو جاتے ہیں، اخراجات بڑھ جاتے ہیں، وسائل کم پڑ جاتے ہیں۔ وما منع قوم الزکاة، جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے، منع القطر من السماء، اللہ آسمان سے بارشیں روک لیتا ہے۔ یہ بے برکتی کے اسباب دیکھ رہے ہیں نا جی، یہ کیسی بے برکتیاں آ رہی ہیں، کن کے نتیجے میں؟ ان گناہوں کے نتیجے میں۔ اور جو قوم اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کرنا چھوڑ دیتی ہے، جعل بأسهم بینہم، اللہ پھر ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ ولا حکم امراءہم
بغیر ما انزل اللہ، اور جس قوم کے حکمران کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے لوگوں کے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، سلط اللہ علیہم عدوہم، پھر اللہ دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے ایسی قوموں کے اوپر۔ تو فساد سے، بگاڑ سے، اختلاف سے، معصیت و نافرمانی سے برکتیں مٹ جاتی ہیں، حرام کھانے سے برکتیں مٹ جاتی ہیں، سود لینے سے برکتیں مٹ جاتی ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سود کو میں نے مٹانا ہے اور صدقات کو میں بڑھاتا ہوں۔ الربا وَإِن كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَىٰ قُلْ، ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سود جتنا مرضی لے لو، ایک دفعہ تو بندہ کہتا ہے بھائی بھاجی واہ یہ تو بڑا پیسہ بڑھ گیا، فیکٹری چل پڑی، دکان چل پڑی، کاروبار بزنس میرا کھڑا ہو گیا۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ اِلَىٰ قُلْ، کچھ بھی نہیں رہتا، نہ دنیا میں کچھ رہتا ہے اور نہ آخرت میں بندے کے پاس کچھ رہتا ہے۔ اور خون کی نہر میں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پہ دیکھا نا کہ ایک خون کی نہر ہے اور اس نہر کے اندر ایک آدمی خون میں ڈبکیاں لے رہا ہے اور فرشتہ کھڑا ہے کنارے کے اوپر، بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں اس کے پاس، اور وہ جیسے ہی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے فرشتہ ایک بڑا سا پتھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، ٹھونستا ہے اس کے منہ میں، چل واپس، اور اس پتھر کو ہضم کرنے کے لیے پھر وہ خون کی اس نہر میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، ڈبکیاں لے رہا ہے، تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آکل الربا ہے، یہ سود کھانے والا ہے۔ جھوٹ محترم بھائیو، جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، لین دین میں جھوٹ، یہ برکتوں کو مٹا دیتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، دو سودا کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے اگر سچ بولیں، بات کو واضح کریں، اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ وَإِن کَتَمَا وَكَذَبَا، لیکن اگر معاملے کو چھپائیں اور جھوٹ بولیں، محقت برکت بیعہما، پھر برکتیں کیا ہوتی ہیں جی؟ مٹا دی جاتی ہیں۔ دھوکہ برکتوں کو مٹا دیتا ہے، قسمیں کھا کھا کے اپنے سودے بیچنا، یہ چیزیں برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ آئیے اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کے مطابق گزاریے، اپنے دنیاوی معاملات سارے کے سارے صرف مسجد کی حد تک نہیں، اپنے گھروں میں بھی برکتیں لائیے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو گھروں میں قرآن کی تلاوت ہے یہ برکتوں کے نزول کا باعث ہے۔ سورہ بقرہ کیا ہے؟ ان اخذہا برکہ، وہ گھروں میں پڑھا کرو، اس سے برکتیں اترتی ہیں، اور ترکھا حسرہ، نہ پڑھو گے تو پھر حسرت و ناکامیوں کا شکار ہو گئے۔ نماز کے بارے میں فرمایا کہ فرض مسجد میں پڑھنے آتے ہو، کچھ نہ کچھ نماز جا کے گھر میں بھی پڑھا کرو۔ یہ جو تم گھر میں نمازیں پڑھو گے، اللہ گھر میں نمازیں پڑھنے سے تمہارے گھروں میں بھی برکتیں نازل فرمائے گا۔ گھروں میں جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر داخل ہوں جب بھی جائیں۔ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، ہم کہتے ہیں جی سلام تو بس باہر کہنا ہوتا ہے، گھر میں بھی کون سلام کہتا ہے؟ یہ تو میرا اپنا گھر ہے۔ سلام کیا ہے؟ اس میں تین چیزیں ہیں، السلام علیکم سلامتی کی دعا، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی دعا، وبرکاتہ اس کی برکت۔ تو آپ نہیں چاہتے آپ کے گھر میں برکت آئے؟ بچوں کی بھی یہی تربیت کریں، گھر میں آئیں، گھر سے نکلیں، آتے جاتے سلام کریں، جو بھی گھر میں کام کریں اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ شیطان کی مداخلت کے موقع کم سے کم کر لیں گے یوں آپ۔ جب آپ گھر میں اللہ کا نام لے کے داخل ہوتے ہیں نا، شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ آج بھی رات گزارنے کی جگہ میرے لیے کوئی نہیں یہاں۔ اور جب کھانا کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، کہتا ہے آج کھانے بھی گیا، نہ رات گزارنے کی کوئی جگہ مجھے ملی یہاں اور نہ ہی کھانا ملا۔ اختلاف سے، بگاڑ سے، خرابی سے بے برکتیاں جنم۔ گھروں کے ماحول میں اتحاد کی فضا بنائیں، بڑوں اور بزرگوں کا احترام کرنا،
خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، گھر میں کوئی بڑا ہے، دادا جان ہے، دادی ہے، نانا نانی ہے، والدین ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، چھوٹوں کو ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور پھر اپنے بچوں کو بھی بڑوں کا ادب و احترام سکھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ باعث برکت ہوتے ہیں، البرکۃ مع اکابرکم۔ اور جس گھر میں ہر وقت اختلاف ہو، جھگڑا ہو، گالی گلوچ ہو، کوئی بڑا چھوٹے اور چھوٹا بڑے کو عزت و احترام اور پیار محبت اور شفقت دینے کے لیے تیار نہ ہو، ایسے گھروں میں پھر برکتیں نہیں آیا کرتی، ایسے گھروں سے برکتیں اٹھ جایا کرتی ہیں۔ گھروں میں برکتیں لانا چاہتے ہو، معاملات میں برکتیں لانا چاہتے ہو، زندگی میں برکتیں لانا چاہتے ہو، عمر میں برکتیں لانا چاہتے ہو، تو آؤ کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کرو، اپنی زندگیاں دینی اور اسلامی بنا کے گزارو۔ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور ہمیں انشاءاللہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمیوں کوتاہیاں اللہ دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔